ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ لاسٹ ٹائم ہم آیت بر کر رہے تھے اور اس میں ہم نے 5 چیزوں کے بارے میں پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ نیکی کیا ہے، کیونکہ آپ دیکھیے کہ ذرا اپنے اراؤنڈ دیکھ کے ہم اس بات کو بہت اچھے سے سمجھ جائیں گے کہ اگر ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جیسے فار ایگزامپل کوئی سبھی ایک جیسے نہیں ہوتے، ہم لوگ صرف اگزامپل کے طور پہ اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ دیکھیں گے کہ اگر کوئی فار ایگزامپل حجاب لے لیتا ہے، کوئی داڑھی رکھ لیتا ہے، یا پھر وہ امام امامت کا درجہ جیسے مسجد میں ہے ان کے پاس، تو وہ گھرانہ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ پھر ہر ایک کو یہ سمجھتے ہیں یہ غلط وہ غلط وہ غلط، اور پھر وہ ممبروں پہ جا کے جو تفرقہ پھر ڈالنا شروع ہو جاتا ہے کہ نہیں یہ غلط ہو گیا، اس مسجد والے غلط، وہ فلاں غلط، تو وہ اپنے ہی جو فار ایگزامپل حنفی فرقے کو وہ پروموٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ اسی کو پروموٹ کرتے جاتے ہیں۔ پھر کئی دفعہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ لوگ بات کرنے میں بھی بڑے سخت ہوتے ہیں، جیسے ڈر بھی لگتا ہے، مولوی صاحب آ گئے ڈر لگتا ہے۔ اللہ ماشاءاللہ ہر کوئی ایسا نہیں ہوتا، لیکن I'm just giving you an example کہ وہ سمجھتے ہیں کہ نیکی وہ ظاہری جو چیزیں ہیں کہ یہ ساری نیکی ہے۔ اب دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ وہ ماڈرن طبقہ آ جاتا ہے جو آج کل کے زمانے میں جیسے لوگ بات کرتے ہیں، یہ اتنے آپ نے کامن سینٹنس سنے ہوں گے کہ انسان اچھا ہونا چاہیے، بس نمازیں نمازیں یہ تو بات کی بات ہے، یا نیکی یہ ہے، وہ اپنے طور پہ وہ بھی نیکی کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ نیکی نہیں کر رہے، وہ اپنے طور پہ وہ سمجھتے ہیں کہ نیکی یہ ہے کہ ہم نے کسی کی ہیلپ کر دی، کسی کے ساتھ ہم نے اچھا سلوک کر لیا، بس یہ کافی ہے، انسان اچھا ہونا چاہیے، بس نیکی کا یہی معیار ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، 16 چیزوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے۔ دیکھیے شروع میں کیا ہوا تھا کہ قبلہ کی ڈائریکشن جب چینج ہونی تھی تو there was a very big test تھا کہ لوگوں کو پورا ایک دم سے اپنا پوری ڈائریکشن چینج کرنی تھی، اور وہ آزمائش بھی تھی۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے یہ ڈائریکشن چینج بھی کی ہے، اب دیکھیے اس کا دوسرا اینگل آج میں بتا رہی ہوں۔ لاسٹ پروگرام میں ہم اس کو ڈفرینٹ اینگل سے سمجھا تھا کہ اہل کتاب کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے بتا رہے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم نے اپنی ڈائریکشن چینج کر لی تو تم سوچو کہ بس میں نے تو کتنا بڑا نیکی کا کام کر دیا۔ نیکی جو ہے آل ٹوگیدر چیزوں کا نام ہے، کیونکہ دیکھیں جب ہم نے قرآن پڑھا تھا تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہم نے پڑھا تھا نا کہ اس میں ہدایت کس کے لیے ہے، اس میں متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو متقی کون لوگ ہیں؟ پھر ہم نے وہ بھی پڑھا تھا کہ 5 آیات آتی ہیں ان کے بارے میں۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ 16 چیزوں کے بارے میں بتایا کہ یہ جو عمل کرنے والے ہیں وہ سچے مسلمان ہیں اور وہی متقی ہیں۔ اب آپ نوٹ کرتے جائیے، ابھی تک ہم نے 5 تو پڑھی تھیں الحمدللہ۔ دیکھیے اور دوسرا جو چیز میں یہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس بھی کروں گی اس بات کو کہ جب بھی آپ لوگ بھی اکثر یہ بات ہم لوگ کہہ دیتے ہیں آسان سے کہ انسان اچھا ہونا چاہیے۔ دیکھیں جو اچھا مسلمان ہے نا وہ ہر صورت میں اچھا انسان ہوگا، لیکن جو اچھا انسان ہے وہ ضروری نہیں کہ وہ مسلمان بھی ہو۔ تو اس لیے ہمیں اپنی کریکشن اس پہ کر لینی چاہیے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا رب العالمین ہمیں اچھا مسلمان بنا، کیونکہ اچھا مسلمان یہ 16 چیزیں جس کے اندر ہوں گی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک اچھا مسلمان ہے۔ تو اب ہم اپنے آپ کو خود دیکھیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اور ہم کیا سوچ رہے ہیں۔ ہم نے یہاں تک تو پڑھ لیا تھا کہ والملائکۃ والکتاب والنبیین، کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، پھر ایمان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان 5 چیزوں کے ساتھ جوڑا کہ اللہ پہ، یوم الآخرت پہ، ملائکہ پہ، کتاب پہ، والنبیین، اور نبیوں پہ یقین رکھتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں۔ اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، یہ تو دیکھیں وہ ساری وہ چیز آگے جو ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ ایمان کا اگر ڈیٹیل پوچھتے ہیں کہ کیا ہے تو ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ اللہ پہ یقین، کتابوں پہ، نبیوں پہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ایسے بات ہوتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ عملی زندگی کی طرف لے کے آ رہے ہیں کہ وَآتَ الْمَالَ، اور وہ دے اپنا مال، عَلَىٰ حُبِّهِ۔ اب یہ ہی کی جو ضمیر ہے نا یہ دونوں طرف جا رہی ہے۔ اگر ہم یہاں پہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہی کی ضمیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہے تو تب بھی میں اس کی آپ کو ڈیٹیل بتاتی ہوں، اور اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہی کی ضمیر جو ہے یہ مال کی طرف جا رہی ہے تو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اس وقت مال اپنا خرچ کرو جب تمہیں مال سے محبت ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو یہ لگتا ہے کہ او مائی گاڈ میں نے اتنی محنت سے یہ مال کمایا، میں اب صبح سے رات تک محنت کرتی ہوں تو اب کیا میں ایسے ہی دے دوں سب کو؟
تو حب ہی، جب تمہیں مال کی محبت ہے نا تب خرچ کرو. اور پھر سیکنڈ اگر ہم یہ اس کو اس طرح سے لیتے ہیں کہ اللہ کی محبت، ہی کی ضمیر اللہ کی طرف جا رہی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف اگر لے کے جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر اپنے مال کو بھی خرچ کرو میری محبت میں. دیکھیے اتنی خوبصورت اس سے سمجھ جو آتی ہے کہ اگر دیکھیں ہم مال خرچ کرتے ہیں، اور اگر ہم انسانوں کے لیے، اگر ہم جس کے لیے مال خرچ کریں، اگر ہم یہ سوچیں کہ دیکھو ہم نے اس کے لیے یہ مال خرچ کیا، تو پھر ہم توقع بھی کریں گے نا. ہمیں یہ ہوگا کہ وہ ہم سے نائس بھی رہیں، دیکھو میں نے یہ مال دیا تو اب ان کا ایٹیٹیوڈ دیکھو، یا ہمیں کچھ نہ کچھ توقع ہوتی ہے جس کو ہم نے وہ مال جس پہ خرچ کیا ہوتا ہے. لیکن اگر یہ مال ہم نے اللہ کی محبت میں خرچ کیا ہوگا تو ہماری توقعات نہیں رہیں گی. پھر ہم کبھی نہیں یہ سوچیں گے. آپ کو یاد ہے حضرت ابوبکر کی بات کہ جب حضرت عائشہ پہ الزام لگا تھا تو انہوں نے اس وقت جو صحابی نے الزام لگایا تھا نا، تو جب حضرت ابوبکر کو پتہ چلا تو ان کی پورے خاندان کی کفالت کرتے تھے وہ، تو ان کو غصہ آیا اور انہوں نے ان کو پیسے دینے بند کر دیے. تو پھر یہ آیت اتر گئی تھی کہ کیا اگر تم اللہ کے لیے کرتے ہو تو تم اس کا اجر اللہ کے پاس پاؤ گے، لیکن اگر آپ دنیا کے لیے کرتے ہو تو پھر اس کا اجر اس دنیا میں ہی تمہیں ملے گا. تو حضرت ابوبکر نے دوبارہ وہ مال دینا شروع کر دیا تھا. تو یہاں پہ بھی یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ میری محبت میں جب تم مال دو گے. دیکھیں انسان کی کمزوری کیا ہے، انسان کی کمزوری اس کی اولاد اور اس کا مال ہی تو ہے. اگر دیکھیں اولاد پہ خرچ کرنے میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. آپ جتنا آپ کا پیسہ آپ اپنی اولاد پہ خوشی سے، اس کے کالج کی دیکھیں فیسیں جب جاتی ہیں، یا ان کے جب شادیاں ہوتی ہیں ان کی، یا کوئی بھی ایسی چیز آتی ہے آپ کیسے خرچتے ہیں. لیکن جب ہم نے کسی اور پہ لگانا ہوتا ہے تو پھر ہم گرنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر ہمارے کئی دفعہ ہماری استاد جو تھیں وہ کہا کرتی تھی کہ مجھے سب سے زیادہ افسوس اس وقت ہوتا ہے جب مسجد میں دینے کی باری آتی ہے، یا کبھی آپ نکالتے ہو تو آپ اپنی چینج نکال رہے ہوتے ہو کہ چینج دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے یہ. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اور آگے دیکھیے کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ وَذِي الْقُرْبَىٰ. سب سے پہلا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نام دے دیا کہ ٹھیک ہے مال اب خرچ کرنا ہے تو کس پہ خرچ کرنا ہے؟ ذی القربیٰ، اپنے رشتہ داروں پہ. دیکھیے یہ سب سے مشکل مقام ہے خرچ کرنے کا. آپ کو پتہ ہے اگر آپ ایسے سوچو تو آپ کو نہیں میں تو اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرتی ہوں اور مجھے تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے جب ہمیں یہ ہوتا ہے نا کہ دیکھو ہم نے ان کی کتنی مدد کی تھی اور ان کا تو نخرہ ہی نہیں پایا جاتا. لاسٹ پارٹی میں نے ان کو دیکھا تھا تو ان کا تو حال حلیہ دیکھو، اور پیسے مانگنے کی دفعہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں. سینٹنس یاد ہے نا کہ ہمارے درختوں پہ پیسے لگے، امریکہ میں آ کے ہم اتنی محنت کرتے ہیں تو کیا ان کو دے دیں؟ رائٹ؟ کیسے ہم کہہ دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنا مال خرچ کرو اللہ حبہ، میری محبت میں، وذی القربیٰ، اور جو تمہارے رشتہ دار قرابت والوں پہ جب مال خرچ کرتے ہیں نا تو دگنا ثواب ہے. اگر آپ باہر دیتے ہو ڈیفینیٹلی ہم لوگ ہر ایک جن کو ضرورت ہوتی ہے جب ہم مال خرچ کرتے ہیں تو ہمیں ثواب اس کا ملتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا اجر انشاءاللہ قیامت کے دن ہمیں دیں گے. لیکن اگر ہم رشتہ داروں پہ خرچ کرتے ہیں تو دوہرا اجر ہے. تو اگر دوہرا اجر پانا ہے تو ڈھونڈیے رشتہ داروں میں کہ کس کو ضرورت ہے. اتنی ڈیٹیل یہ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی ہے. دیکھیں یوزلی ہوتا ہے کہ قرآن کا ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ تو ثواب کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں. یہ دیکھیے کہ کس طرح کے آگے آپ دیکھیے گا سورۃ بقرہ میں کس طرح کے حکم ہیں، کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز جو ہماری عملی زندگی میں، ہمارے صبح اٹھنے سے رات تک کی زندگی میں جو ہم نے عمل کرنے ہیں نا، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے سارا. اچھا جی، اب ذی القربیٰ کے بارے میں اب بات آ گئی تو پھر اور کیا کرے؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کریں والیتامیٰ، اور یتیموں پہ. اب یہ مال جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جو مال میں نے تمہیں دیا ہے وہ آپ نے خرچ کرنا ہے، اور وہ ذی القربیٰ، اور پھر یتیموں پہ خرچ کرو جن کا کوئی سہارا نہیں ہے. دیکھیں باپ کا سر سے اٹھ جانا، وہ فیملی کے ساتھ آپ دیکھیں، آپ ذرا سوچیں کہ وہ کیا حال ہوتا ہے. اس لیے ضرور صرف یہی نہیں کہ جا کے تھوڑے سے کبھی ان کو پیسے دے دیے یا تھوڑا سا کبھی گفٹ دے دیا. آپ یتیموں کے بارے میں تو آگے آئے گی سورۃ بقرہ میں اتنے سخت احکامات ہیں جس کی کوئی حد نہیں، کہ ان کے سر پہ کہتے ہیں کہ یتیم کے سر پہ اگر آپ ایک دفعہ محبت سے ہاتھ پھیرتے ہیں نا تو اس کے سر کے جتنے بال ہیں اس کے مطابق آپ کو نیکیاں مل جاتی ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اتنی خوبصورت چیزیں. دیکھیں یہ جو اگر ہم عمل کرتے ہیں نا تو اس کی نیکیاں اس کے بدلے میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتے ہیں وہ تو ہماری سوچ سے بھی بڑھ کے ہے.
ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم یہ سودا لگا کدھر رہے ہیں. ہم دنیا میں کرتے ہیں نا بزنس، اپنا مال لگاتے ہیں، پھر امید رکھتے ہیں کہ ہمیں اس سے فائدہ بھی ہو، نقصان بھی ہو جاتا ہے، فائدہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہ تو گھاٹے کا سودا ہی نہیں ہے. اور اتنا بڑا اجر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے بتا رہے ہوتے ہیں والمساکین. اب مساکین بھی رشتہ داروں میں بھی ہو سکتے ہیں ایسے لوگ. دیکھیں مسکین وہ ہوتا ہے کہ جس کی ضرورت پوری نہ ہو سکے. فار ایگزامپل ان کے گھر میں سارا کچھ ہے، کھاتے پیتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس مہینے وہ بچے کی فیس نہیں پے کر سکتے. لیکن وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے چہرے سے آپ کو یہ نہ لگے کہ وہ مانگنے والے ہیں یا وہ غریب ہیں، یا ان کی حالات سچویشن دیکھ کے آپ کو نہ لگے، لیکن ان کی ضرورت ہے. آپ کو کبھی پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی ضرورت ہے. یا جیسے آپ سفید پوش لوگ، آپ سوچ سکتے ہیں کہ سفید پوش لوگ ہیں تو آپ خود ہی سے ان کو دے دیں کسی بہانے سے، تحفے کی صورت میں، کہ ان کو لگے بھی نہ، وہ شرمندہ بھی نہ ہو. دیکھیے جب کسی کی ہیلپ کرتے ہیں نا تو یہ اتنی خوبصورت بات ہے کہ جب اس کو دے رہے ہوتے ہیں نا تو اس کی آنکھ میں کبھی نہ دیکھیں، کیونکہ جو مانگنے والے کا ہاتھ جب اٹھتا ہے نا تو بڑی بات ہوتی ہے، بڑی تکلیف والی چیز ہے یہ، کہ کوئی مانگتا کوئی آسانی سے نہیں مانگتا. جب وہ ہاتھ آپ کے آگے کوئی کسی چیز کو بیان کرتا ہے کہ اس کی ضرورت کو، تو آپ اس کی حالت اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کی آنکھ میں نہ دیکھو تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو. یہ ساری چیزیں ہمیں کس نے سکھائی ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی ہیں. اب مسکین کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وابن السبیل، اور بیٹا راستوں کا. کون؟ مسافر پہ. اب یہ مال جو تم نے کمایا ہے، جو تم کہتے ہو کہ میں نے بڑی محنت سے کمایا ہے، میں دن رات محنت کر رہی ہوں اس مال پہ، اب یہ مال خرچ کہاں کرو؟ اپنے بچوں پہ، اپنے گھر والوں پہ تو خرچ کرتا ہی ہے ہر کوئی نا، اور وہ مال صدقہ ہی ہے جو آپ ادھر خرچ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ان رشتوں پر بھی خرچ کرنا ہے، ان لوگوں پہ بھی خرچ کرنا ہے، کیونکہ امت مسلمان جو ہے وہ ایک پوری دیوار کی مانند ہے، کہ ایک اینٹ اپنی جگہ سے ہلتی ہے تو پوری دیوار گر جاتی ہے. ہمیں اتنے سخت حکم ہے وابن سبیل، اور راستوں کو، مسافروں کو. مسافر دیکھیں آج کل کے زمانے میں تو ویسے مسافر نہیں نظر آتے، لیکن اگر آپ لوگوں نے حج عمرے پہ جب جاتے ہو تو آپ وہاں پہ دیکھیں کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ آ کے پوچھتے ہیں کہ کسی کی جیب کٹ گئی، ان کے پاس پیسے تھے، اب ان کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں. یا پھر اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی سفر کر کے آیا ہے اور اس کے پاس ضرورت کی چیزیں نہیں ہیں، یا کوئی بھی حادثہ ایسا ہو سکتا ہے تو آپ اس کی مدد کرو. بس سائلین کون ہوتے ہیں؟ مانگنے والے. دیکھیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مانگ لیتے ہیں. اب جو مسکین تھے نا، مساکین، وہ مانگتے نہیں ہیں، ان کے حالت سے نہیں لگتا. اب یہاں پہ وہ بھی آ جاتے ہیں، اب جو بیگرز ہوتے ہیں. اب کئی دفعہ یہ دیکھیے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پروفیشنلی مانگنے والے ہوتے ہیں، ان کو ہائر کیا جاتا ہے. وہاں پہ بھی آپ دیکھو کہ اگر کوئی ایسا کرے، اگر آپ کو سمجھ آتی ہے تو پھر آپ کوئی اچھے طریقے سے ان کو کھانا دے دو کہ بیٹا یہ کھانا کھا لو. یا اگر آپ جیسے فار ایگزامپل ہم امریکہ میں ہیں تو میں یوزلی یہی سوچتی ہوں کہ جیسے میکڈونلڈ ہے، وہ لوگ کھاتے ہیں، اس کے چھوٹے کیوپونز ہوتے ہیں $5 کے کھانے کے. اگر کوئی مانگتا ہے تو آپ اس کو وہ دے دو، آپ کو لگتا ہے کہ یہ پروفیشنل ہے. اگر یوزلی یہ ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے ان کو پیسے دیے تو یہ تو نہیں کہ ڈرگس لیتے ہیں تو وہاں پہ خرچ لیں گے. تو پھر آپ اس کا حال اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ان کو کھانے کے پیسے دے دو، کارڈ دے دو چھوٹے چھوٹے، تاکہ وہ اپنا پیٹ بھر سکے. اور مانگنے والوں کا یہ ہے کہ میرا پرسنلی یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آپ سے مانگتا ہے نا تو اس کو واپس نہ لوٹاؤ. اگر فار ایگزامپل آپ نے $100 ہے آپ کے پاس، آپ نے $100 دینا تھا، کہ مانگنے والا آپ سے مانگ رہا ہے، تو آپ کو پتا ہے کہ یہ تو اس کی عادت ہے، یہ ادھر سے اٹھے گا ادھر مانگے گا، ادھر سے اٹھے گا ادھر مانگے گا، یہ تو سارا دن یہ کام کرتا رہتا ہے. تو آپ اس 100 میں سے $5 دے دو اس کو، تاکہ جس نے ہاتھ پھیلایا ہے نا تو قیامت کے دن حجت نہ بن جائے. قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جب ہم ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہوں گے کہ یا رب العالمین ہمیں بخش دیجئے، ہم سے غلطی ہو گئی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے یہ نہ کہہ دے کہ جب میرے بندہ تم سے مانگنے آیا تھا تو تب تم نے اس کو کیسے منع کر دیا. کیونکہ ہم تو جج ہی کر سکتے ہیں نا، ہم سوچ سکتے ہیں کہ اچھا یہ ایسے ہے اس لیے ہم یہ کریں، لیکن ہمیں اندر کی حال نہیں پتا ہوتا. ہو سکتا ہے مانگنے والے کے گھر میں، اب دیکھیں کبھی میں یہ سوچتی ہوں کہ جب بچے کو بھوک لگی ہو اور وہ بچہ باپ مانگنے کے لیے نکلا ہو اور ہم اس کو دھتکار دیں کہ نہیں تمہاری تو عادت ہی ہے تم مانگو، آپ سوچیں کہ اس وقت اس کا دل نہیں چاہے گا کہ کاش اس کے اختیار میں یہ ہو کہ گلا دبا دے اس بندے کا کہ اس کے پاس ہے اور وہ نہیں دے رہا. یہ ہوتا ہے ایسے. آئیے لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، پھر انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں.
آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، ہم کر رہے ہیں آیت بر کو، اور الحمدللہ اپنی ایک بات کر رہے تھے وسائلین کی، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وفر رکاب، رکاب کہتے ہیں گردنیں چھڑانے والے کو۔ اب دیکھیے یہاں پہ اس زمانے میں تو قیدی ہوتے تھے، بہت زیادہ ایسے لوگ ہوتے تھے جن کو جو غلام ہوتے تھے، ان کو چھڑانے کے لیے کئی دفعہ جب اسلام آیا تھا تو آہستہ آہستہ یہ غلامی کو ختم کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور غلام کو یہ اختیار دیا کہ تم اپنے مالک سے یہ سودا کر لو کہ تمہیں اتنی رقم، کیونکہ انہوں نے خریدا ہوتا تھا کہ اتنی رقم اگر میں تمہیں دے دوں گا تو تم مجھے آزاد کر دینا۔ حضرت جویریہ کا واقعہ بڑا خوبصورت ہے، انشاءاللہ وہ جہاں پہ آئے گا میں آپ کو سناؤں گی کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی بات کی تھی اپنے مالک سے کہ تم مجھے آزاد کر دو تو میں اتنا مال تمہیں دے دوں گی۔ تو وہ پھر انہوں نے ریکویسٹ کیا لوگوں سے، جا کے مدینہ کے لوگوں میں، وہ جنگ میں آئی تھی کہ چھڑوانے کے لیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر میں تمہیں چھڑوا دیتا ہوں۔ انہوں نے ساری ان کی رقم دے دی تھی، تو پھر جویریہ نے، حضرت جویریہ جو تھی انہوں نے ان سے شادی کی تھی، بہت خوبصورت تھی۔ اور حضرت عائشہ کہتی تھی کہ میں نے جب جویریہ کو دیکھا تو مجھے یہ غم لگ گیا کہ کہیں ایک نیچرل فیلنگ ہوتی ہے کہ یہ اتنی خوبصورت ہے۔ خیر اینی وے جہاں پہ ان کا واقعہ آئے گا میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو پھر ایک آپ کا کہ گردنیں چھڑانے، دیکھیں آج کل کے زمانے میں ہم یہ دیکھیں قیدی جو ہوتے ہیں، اب دیکھیں جیلوں میں ہم لوگوں جیسے لوگ تو کبھی جیلوں میں جا کے بھی نہیں دیکھتے کہ وہاں پہ کیا حال ہے۔ عورتیں جیلوں میں ہیں، کس لیے ہیں؟ کئی دفعہ عورتیں ظلم کسی اور نے پھنسا لیا ہوتا ہے، اپنا الزام کسی پہ لگا دیا، کسی کے پاس چھڑانے کے لیے کچھ روپے بھی نہیں ہوتے ہیں کہ وہ وہ پیسے دیں اور وہاں سے چھوٹ جائیں۔ اب ایک تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے واقعی کوئی ظلم کیا اور وہ جیل میں، بعض لوگ تو بغیر کسی ظلم کے، کسی کی غلط الزام کی خاطر وہ جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کبھی آپ وہ ہسٹری دیکھیں، آپ پڑھ کے دیکھیں کہ پاکستان کی جیلوں میں جا کے دیکھیں کیا کیا لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اور کس طرح سے لوگ پھنسے ہوئے وہاں پہ، نہیں نکل سکتے، غریب لوگ ہیں وہاں پہ۔ تو اگر آپ کے پاس پیسے ہوتے ہیں تو آپ یہ ڈھونڈے۔ دیکھیں میں نے ابھی یہ جب اپنی کلاس میں پڑھ رہی تھی تو انہوں نے یہی بات کہی کہ پھر ہمیں کیسے پتہ چلے کہ جیل میں کون ہے، تو میں یہی کہتی تھی کہ جو جیل میں پھنسا ہوا ہے اس کے رشتہ دار تو باہر ہے نا لوگ، تو اگر آپ کو کسی سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی بندہ زیادتی کی وجہ سے جیل میں ہے تو پلیز گو فارورڈ اینڈ سی کہ کس طرح سے آپ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ اب اگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی ادھر ہے تو اس کی فیملی پیچھے ہے، اس کے بچے ہیں جو پیچھے ہیں، ان کے لیے انتظام کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے، تو آپ اس طرح بھی ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، اب یہاں تک یہ بات کر کے اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ۔ دیکھیے اتنی چیزوں کے بعد اب یہ بات آئی ہے، اور نماز قائم کرتے ہیں وہ لوگ، اور قائم کرنے میں دیکھیے یہ 700 ٹائم یہ قرآن پاک میں نماز کا ذکر آیا ہے، 700 دفعہ کہ نماز قائم کرو۔ نماز پڑھنے کا نہیں ہے، قائم کرنے کا ہے۔ وہ تمام شرائط جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں بتائی ہیں اس کے بارے میں یہاں پہ بات ہو رہی ہے۔ اب دیکھیے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو، جب تک مجھے یاد ہے کہ جب تک میں نے قرآن نہیں پڑھا تھا، میں نے سنت کو نہیں پڑھا تھا، میں نے بخاری نہیں سمجھی تھی، تو مجھے یہ لگتا تھا جو میں نماز پڑھتی ہوں پرفیکٹلی فائن، میری امی نے بھی مجھے ویسی نماز سکھائی، میں نے امی کو وہی پڑھتے دیکھا تھا۔ لیکن جب ہم نے پھر بخاری شریف پڑھنا شروع کیا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جانا کہ وہ نماز کیسے پڑھتے تھے، تو پھر اتنا مزہ آتا ہے، آپ بلیو کریں، آپ ضرور پڑھ کے دیکھیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی، کہ وہ کیسے صرف 2 رکعت، کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ جب پڑھنے والی رات ہوتی ہے تو ہم نے 100 نفل پڑھ لینے اور ہم نے بہت کمال کر لینا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز نفل کس طرح کے پڑھتے تھے کہ ان کے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا، سوج جاتے تھے پاؤں، وہ کیا آخر کرتے تھے، پوری سورت بقرہ وہ پوری ایک نماز ایک قیام میں پڑھ لیتے تھے۔ اور پھر کہتے ہیں وہ رکوع میں جب جاتے تھے تو اتنا ٹائم جتنا سورت بقرہ کو پڑھنے میں قیام کا تھا اتنا وہ رکوع میں کرتے تھے۔ ہم تو 3 دفعہ پڑھ کے کہتے ہیں انف ہو گیا، 3 دفعہ منیمم ہے، کم سے کم 3 دفعہ ہے، زیادہ تو آپ نے جتنا پڑھنا ہے پڑھ لیں۔ ہم نے تو وہی رٹا مارا ہوا نا، 2-3 چیزیں ہم نے بس یہ ایک آیت یہاں پہ پڑھنی ہے اور ایک چھوٹی سی یہاں پہ پڑھنی ہے، ہم نے یہ کرنا ہے۔ آپ کبھی انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے موقع دے اور میں آپ کو ایک کتاب پڑھاؤں کہ کس طرح کی نماز تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ سجدے میں وہ اتنا ٹائم لگاتے تھے جتنا سورت بقرہ کو پڑھنے میں لگاتے تھے، الحمدللہ۔ اور پھر کیا کیا پڑھنا ہوتا ہے، جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو ہم کون کون سے آیات پڑھ سکتے ہیں، ہم سجود میں کون کون سے آیات پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو اتنا مزہ آئے گا کہ نماز میں پھر آپ کو لذت آنی شروع ہو جائے گی۔
الحمدللہ. تو اقام الصلاۃ نماز قائم کرنی ہے، نماز پڑھنی صرف خالی نہیں ہے. وآت الزکوٰۃ اور زکوٰۃ دینی ہے. اب دیکھیے یہ ایک تو پہلے پوری لسٹ آ گئی کہ آپ نے ان کو دینا ہے، ان کو دینا ہے، ان کو دینا ہے، اور اب بعد پھر زکوٰۃ کی آ گئی ہے. کیونکہ یوزلی ہم لوگ کیا سوچتے ہیں کہ زکوٰۃ کے مہینے میں ہم زکوٰۃ نکالی اور پھر ہم نے وہ دے دی تو ہم نے اپنا کام پورا کر لیا. نہیں، زکوٰۃ کے علاوہ بھی دینا ہے، اور یہ ان سب لوگوں کو دینا ہے. رائٹ. اور پھر دیکھیے وآت الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کے بارے میں بھی بہت سے لوگ اتنا کنفیوز ہوتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں کہ کن چیزوں پہ زکوٰۃ ہے، کس پہ نہیں ہے، کتنی دے سکتے ہیں، کتنی نہیں دے سکتے اور کیا ہے. تو یہ فرض کے لیول کی چیزیں ہیں. ان میں آپ دیکھیے زکوٰۃ اور نماز اور ایسی چیزیں ہیں جن میں آپ صرف اس لیے کہ بس ٹھیک ہے اس اوکے، بس مجھے پتا میں نے اتنی نکال دی تھی، آپ ایسے نہیں کر سکتے. آپ کو حساب کے ساتھ نکالنی ہے. قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے تو انہوں نے دیکھا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو سونا تپا کے، دوزخ کی آگ میں تپا کے ان کے ماتھوں پہ لگایا جا رہا ہے، اور ان کو کہا جا رہا ہے یہ ہے تمہارا سونا جس کو تم نے جمع کیا تھا. دیکھیے آپ کی انوینٹوری ہے، اگر آپ کا مال ہے نا، اگر آپ بزنس کرتے ہیں آپ کی انوینٹوری پہ زکوٰۃ ہے. اب دیکھیے اگر آپ نے زمینیں لی ہوئی ہیں کافی زیادہ، آپ اس پہ زکوٰۃ ہے. کون سی زمین ہے؟ کچھ ایسے جس پہ ہے، کچھ ہے جن پہ نہیں ہے. اس کی ڈیٹیل ہے ساری. آپ جانیے، جاننے کی کوشش کریں گے تو آپ کو سب پتہ چل جائے گا. پھر والموفون اور پورا کہتے ہیں بعہدہم، اپنے عہدوں کو، اذا عہدوا، جب وہ عہد کرتے ہیں. دیکھیے عہد کرنا، اور اس کو ہم تو ایسے کہہ دیتے. دیکھیے آج کل کے زمانے میں آپ دیکھو نا پاکستان میں کیا اراؤنڈ، آپ یہاں پہ بھی بات کر لیں، میں بار بار پاکستان جاتی ہوں کیونکہ اپنا ملک ہے نا تو محبت بھی بہت زیادہ اسے. لیکن آپ دیکھیے کہ جب بھی کبھی کوئی بات کرتے ہیں کہ تم نے ایسے نا، ہاں انشاءاللہ میں آؤں گی، تو اب یا اللہ نعوذ باللہ یہ کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن بات ایسے ہی ہو گئی ہے کہ جب کوئی ایسے بات کرتا ہے کہتے ہیں اس نے کوئی نہیں آنا، یہ ایسے ہی کہہ رہی ہے. ہم نے تو اپنی طریقے ہی بدل دیے ہیں. ہم نے بات کرنے کا جیسے ہوتا ہے نا سلینگ بنا لی ہوئی ہیں چیزیں. اس طرح سے وہ چیزیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات تھے کہ جب بھی وہ پورا کرتے ہیں اپنے عہد کو، جب وہ عہد کرتے ہیں. آپ کو یاد ہے میثاق صلح حدیبیہ کے موقع پر، اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھے ہوئے تھے تو مشرکین مکہ کی طرف سے جو آئے تھے، وہ سہیل ان کا نام تھا، وہ آپس میں ان کی بات ہو رہی تھی کہ ٹھیک ہے، اور اتنی مشکل اس وقت وہ اپنی باتیں منوا رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اگر مکہ سے کوئی بھی بندہ، جیسے کوئی مسلمان ہو کے تمہاری طرف آتا ہے، مدینہ کی طرف آتا ہے، تو تم اس کو واپس لوٹاؤ گے. لیکن اگر مدینہ سے کوئی مسلمان اپنا واپس مکہ آنا چاہتا ہے تمہارا مذہب چھوڑ کے، تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے. اس بات پہ بحث ہو رہی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا تو تھا انہوں نے، کیونکہ اب وقت ایسا تھا کہ انہوں نے یہ ساری جو ان کی شرطیں تھی وہ کس بنا پہ مان رہے تھے. تو انہوں نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، ابھی اتنی بات ہو رہی تھی، ابھی سائن نہیں ہوئے تھے. تو اتنی دیر میں ابو جندل جو ہیں وہ بھاگے ہوئے آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ مسلمان خبر وہاں پہ پہنچ چکی ہوئی تھی، کیونکہ حضرت عثمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ بھیجا تھا دیکھنے کے لیے کہ کیا سچویشن ہے. تو ابو جندل جب آتے ہیں تو وہ آ کے کہتے ہیں کہ دیکھیں مجھے آپ کی پناہ چاہیے، کیونکہ وہ مسلمان تھے. تو ان کے جسم پہ مار کے اتنے نشان تھے، ان پہ اتنا ظلم کیا گیا ہوا تھا وہاں پہ. تو جب ان کو یہ پتہ چلا کہ مکہ کے بالکل پاس مسلمان ہیں تو بھاگے آگے وہاں پہ. تو سہیل جو تھے یہ ابو جندل کے باپ تھے. انہوں نے کہا کہ کیونکہ ہماری یہ بات ہو گئی ہے کہ تو جو ہمارا بندہ آئے گا تم اس کو واپس لوٹاؤ گے، تو اس کو تم واپس دو. اور ابو جندل وہاں کھڑے، ینگ لڑکا، آپ سوچے ٹین ایجرز بچے جیسے ہوتے ہیں، وہ رو رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے واپس نہ بھیجو، مجھے یہ فتنے میں ڈال دے، میرا ایمان فتنے میں آ جائے گا، مجھے مت واپس کرو، یہ مجھ پہ ظلم کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ کیونکہ عہد کی بات میں آپ کو یہاں بتا رہی ہوں. انہوں نے کہا کہ ابو جندل اب تم واپس آؤ گے اور صبر کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے لیے بہتر کرے گا. آپ ذرا سوچئے کہ اس وقت اسلام کس پہ لا رہے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ ہی لا رہے تھے نا، کہ جو یہ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. ہم جیسا کوئی بھی بندہ وہ کہے کہ وہ جس کی خاطر میں اتنی مار کھا رہا ہوں، یہ اگر مجھے پناہ نہیں دے رہا، مجھے واپس بھیج رہا ہے دشمن کے پاس، تو میں کیوں اسلام لے کے آؤں؟ آپ کو پتا ابو جندل واپس چلے گئے.
अब कहते हैं कि वो रोते हुए वापस गए। फिर उसके बाद इंशाल्लाह इसकी हिस्ट्री में आपको बताऊंगी कि किस तरह से फिर वो भागे, लेकिन वो मदीना नहीं आए क्योंकि उनको ये डर था कि मदीना आऊंगा तो ये मुझे वापस कर देंगे। बीच में एक जगह थी जहाँ पे समंदर के किनारे उन्होंने अपना पड़ाव डाला, फिर वो जो वहां से भागता था वो वहां जाता था। देखिए उनको मोहब्बत कहाँ से थी, आप जरा गौर कीजिए इस बात से कि वो मुसलमान कैसे थे जिनको अल्लाह से मोहब्बत थी। उन्होंने ये नहीं सोचा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर हमें पनाह नहीं दी, मुसलमान जो है पूरा ग्रोह, या अभी तो मुसलमान जो मदीना में थे ना, कि ये हमें पनाह नहीं दे रहे तो हम तो इस्लाम से दफा करो, हम क्यों मुसलमान हो रहे हैं। नहीं, वो अल्लाह की खातिर मुसलमान थे। उन्होंने अपना मजहब नहीं छोड़ा, जुल्म बर्दाश्त करते रहे, फिर वहां पे जाके पड़ाव डाला और फिर वहां पे कहते पूरा एक कबीला बनना शुरू हो गया था उन लोगों का। और फिर बाद में किस तरह से वो मुसलमान जब ये ट्रीटी इनकी खत्म हुई थी तो किस तरह से फिर ये मदीना में आए थे। वलमोफून बिअहदिहिम, देखिए मैं आपको जब एग्जाम्पल्स देती हूँ तो एक्चुअली हमें ये लगता है कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। तो फिर जब हम इंसानों की बात रिलेट करते हैं तो हमें लगता है कि ओ माय गॉड, देखिए अहद में आप बिजनेस में देखें कब हम ऐसे अहद करते हैं एक दूसरे के साथ, कैसे हम तोड़ देते हैं, किस तरह से मामले हमारे होते हैं लोगों के साथ, क्योंकि ये लोगों के साथ मामलात ही की भी तो बात है। वह साबिरीना, और वो सबर करने वाले हैं, फिल बसाई, और तंग दस्ती में। ये जो बसा होता है ना, ये तंग दस्ती, ये माल की कमी होती है। ये माल में जब मुश्किल आ जाती है, किसी का बिजनेस था तबाह हो गया, किसी का माल लुट गया, या कोई ऐसी चीज होती है तो उस पर वो जब सबर करते हैं। वो दर्राई, और जिस्मानी ये तकलीफ को कहते हैं। कोई बीमारी आ जाती है, कोई मुश्किल ऐसी आ जाती है, और आप देखिए कि कैसी कैसी आजमाइशें आती हैं। अल्लाह ना करे जिस खानदान में कभी ऐसा होता है कि कैंसर का पता चलता है तो वहीं दिल बैठ जाते हैं, और अल्लाह ना करे कि उस फैमिली पे जो वक्त गुजरता है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो लोग जो सब्र करते हैं जब माल की तंगी आ जाती है, और वो सब्र करते हैं जब वो जिस्मानी तकलीफ में होते हैं। वहीन अलबास, और जंग के वक्तों में सब्र करते हैं। जंग के वक्त में आप देखिए उस जमाने की आप हिस्ट्री जरा पढ़ के देखिए कि जंगों में कैसा सब्र होता था। कि एक जंग का मैं वाकया पढ़ी थी कि हजरत आयशा थी, वो पानी लेके वो जो लोग उस वक्त जख्मी हालत में पड़े हुए थे, एक के पास जाती हैं तो वो कहते हैं कि नहीं वो ज्यादा जख्मी है, पहले उसको पानी दे दो। वो भागती हैं उधर पानी लेके जाती हैं, वो कहते हैं नहीं वो ज्यादा जख्मी है उसको पानी दे दो। वो भागती हैं उसकी तरफ जाती हैं। वो इसी तरह से एक दूसरे को तीसरे को कहते जाते हैं, और कहती है जब वो पहले उसके पास जाती हैं वो वो उसकी जान निकल गई होती है तो वो वापस आती हैं तो देखती हैं वो भी फौत हो गया, वो भी फौत हो गया, वो भी फौत हो गया। कि किस किस तरह से लोगों ने इस्लाम की खिदमत की है। तो आज हम मुसलमान जो इतने आराम से बैठ जाते हैं ना, तो उनकी कुर्बानियां आप देखिए। और अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे क्या कह रहे हैं, उलाइका, यही हैं वो लोग, अल्लज़ीना, वो लोग जिन्होंने सादकू, सच कर दिखाया, कि ये सच कर दिखाया, अपना मुसलमान होना सच कर दिखाया, अपना सरनगू होना सच कर दिखाया। व उलाइका, और यही वो लोग हैं, हम, वही तो हैं, अलमुत्तकीन, जो मुत्तकी हैं। अब अगर आप देखिए कि हमने जब इस लेवल पे जाना है तो कौन कौन सी ये 16 चीजें आप जो भी लैंग्वेज आपको आसान लगती है ना उसमें अपने जहन में ये बैठा लीजिए कि नेकी ये मुकम्मल नेकी है। अगर मैं एक नेकी कर रही हूँ कि ठीक है मैं तो पैसे दे रही हूँ, मैं तो कितने लोगों की हेल्प कर रही हूँ और बाकी चीज़ों में मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं, ये मुकम्मल नेकी है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताई है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे यही तो लोग हैं और यही हैं जो मुत्तकी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और आगे आयत नंबर 178 अल्हम्दुलिल्लाह हम करें, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, फिर आप लिखिए अपना नाम। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें पुकार रहे हैं, ए लोगो जो ईमान लाए हो, कुतिबा, फर्ज किया गया, अलैकुम, तुम पर फर्ज किया गया, तुम पर, अल क़िसास, किसास को, बदला लेने को फर्ज किया गया, फिल कत्ला, कत्ल के बारे में। देखिए ये आयत जो है ना ये इतनी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यूजुअली जब कभी बात होती है ना तो कहते हैं कि जो इस्लामिक जैसे जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो शरिया का हुक्म दिए हुए वो हमें लगता है ये तो बड़े सख्त हैं, ये कैसे नाफिज हो सकते हैं। अब आप देखिएगा, ज़रा गौर कीजिएगा इस आयत पे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कह रहे हैं और हम क्या सोचते हैं, और हम क्यों शर्मिंदा होते हैं अपनी चीज़ों से। हम क्यों किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि इसमें कितनी खैर है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि फ़र्ज़ किया गया तुम पर बदला लेना कत्ल के बारे में। अल हुर्रो, आज़ाद के बदले में, बिल हुर्री, आज़ाद,
لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، پھر انشاءاللہ اس آیت کو ڈسکس کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی الحمدللہ، اور ہم کر رہے ہیں آیت قصاص کے بارے میں جو آیت ہے ہم اس کے بارے ڈسکس کر رہے ہیں 178 میں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آزاد کے بدلے میں آزاد، والعبد اور غلام کے بدلے میں بالعبدی غلام، والانثى اور عورت بالانثى عورت کے بدلے میں، فمن پس جو کوئی اوفیا معاف کر دیا گیا لہو اس کو من اخیہ اس کے بھائی کی طرف سے شیئن کچھ بھی، فاتباع تو پیروی کرنا ہے بالمعروف اچھے طریقے سے، واداء اور ادا کرنا ہے علیہ اس کی طرف بھی احسان اچھے طریقے سے، ذالک یہ تخفیف ہے من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ورحمہ اور رحمت ہے، فمن اعتدی پس جس نے زیادتی کی بعد ذالک اس کے بعد، فلہو اس کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ تو یہ دیکھتی ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، کہ تم پر قصاص بدلہ لینا۔ اور اب اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ اگر کسی امیر بندے نے، کسی امیر قبیلہ جیسے ہوتا ہے، قبیلے کا بھی ڈیفرنٹ ہوتا تھا، کہ اس کے بندے نے کسی غریب قبیلے کے بندے کو مار دیا، تو وہ پھر کیا کرتے تھے کہ آ کے وہ بدلہ لیتے تھے ان سے آ کے کہ اچھا جی یہ تم اتنا پیسہ لے لو اور ہماری جان چھوڑ دو، کیونکہ غریب لوگ ہوتے تھے ان پہ دھونس جماتے تھے۔ اب پھر اگر کسی غریب بندے نے کسی امیر بندے کو مار دیا ہوتا تھا تو نہ صرف وہ ان کے پورے قبیلے کو مار دیتے تھے پکڑ کے، ان کے پوری جیسے جو ان کے خاندان کے لوگ تھے ان کو مار دیتے تھے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انصاف کا لیول یہاں پہ بتا دیا کہ دیکھو جو آزاد اگر کوئی قتل کرے گا تو اس کے بدلے میں آزاد ہی قتل ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک بندے نے مارا تو تم اس کے پورے قبیلے کو جا کے مارنا شروع کر دیتے ہو یا اس کے پورے گھر کو ختم کر دیتے ہو۔ آج آپ دیکھیے کہ مسلمانوں میں کیا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا حکم دے رہے ہیں، یہ ابھی سیکنڈ پارہ ہم پڑھ رہے ہیں اور اس میں کتنے احکامات ہم پہ کلیئر ہو جاتے ہیں۔ والعبد اور اگر کسی غلام نے قتل کیا تو اس کے بدلے میں بالعبد تو غلام ہی قتل ہوگا، والانثى اور اگر کسی عورت نے قتل کیا بالانثى تو اس کے بدلے میں عورت ہی قتل ہوگی۔ فمن پس جو کوئی اوفی لہو پس جو کوئی اگر معاف کر دے ہو اس کو جس نے قتل کیا ہے نا، اگر کوئی اس کو معاف کر دیتا ہے، مینز یہاں پہ دیت کا آپ نے یہ پڑھا پچھلے دنوں ہمارے پاکستان میں بھی ٹی وی میں بڑی خبریں آ رہی تھی، اور دیکھیے یہ حکم کیا ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے، آپ دیت لے سکتے ہو، لیکن ہوتا کیا ہے کہ لینے والے پہ کتنے تانے دیتے ہیں، دیکھو ذرا اس نے پیسوں کی خاطر ایسے کر دیا، اور اس نے لالچی ہے، اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا، لوگ اکسانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی بتا رہے ہیں کہ فمن اوفی لہو من اخیہ شیء، اخی دیکھیں کتنا خوبصورت لفظ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں لے کے آئے ہیں کہ جس نے جو قتل ہو گیا نا، تو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس نے قتل کیا اپنے بھائی کو ہی قتل کیا بیسیکلی، مطلب ایسا نہیں ہے کہ وہ اب دشمن ہو گیا یا پھر سوسائٹی ختم ہو گئی، مسلمان، اب یہاں پہ بات تو مسلمان کی ہو رہی ہے نا، کہ اگر جھگڑا ہو گیا اس نے قتل کر دیا تھا تو وہ تمہارا بھائی ہی نا۔ تو یہ ایکچولی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ لفظ لا کے ایک رحم کا وہ کہتے ہیں نا کوٹنگ کر رہے ہیں کہ اگر تمہاری آپس میں بات ہو جاتی ہے کہ تم نے دیت اتنی دیت دیتے ہو تو اس میں اچھا اس زمانے میں دیت کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ خون بہا کی دیت کیا تھی کہ 100 اونٹ تھے، اور وہ آج کل آپ یہ دیکھو جیسے 1000 دینار ہوتے ہیں تو آج کل کے زمانے میں وہ 4 کلو سونا ہے یا 30 کلو چاندی ہے۔ اور تیسرا اب ایک تو یہ کہ آپ نے یہ بات کر لی ٹھیک ہے جی، اگر دیت پہ آپ کی بات ٹھہر جاتی ہے تو آپ وہ ان کو پیسے دیتے ہیں تو وہ اس کو معاف کر دیتے ہیں، پھر قتل نہیں ہوگا۔ اور اگر پھر تیسری چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر آگے آتی ہے تو وہ میں انشاءاللہ آپ کو بتاتی ہوں۔ تو یہاں پہ یہ اصول بتایا گیا ہے کہ اگر ویسے تو آپ بدلہ دیکھیں، بدلہ لینے میں جب میں یہ پوری آیت سمجھ رہی تھی اور میں نے اس کو کافی ڈیٹیل میں پڑھا تو مجھے اتنی خوبصورتی سے یہ بات سمجھ آئی کہ دیکھیے اگر کوئی ایک کسی کو قتل کرتا ہے، اب یہ اصول جو ہے یہ آلریڈی جو اسلامک کنٹریز ہیں اس میں ہو رہا ہے۔ آلریڈی میں اس کے بارے میں پڑھی تھی کہ جدہ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہوتا ہے تو وہ چوراہے پہ لا کے جیسے اس کو قتل کرتے ہیں تو پھر کتنے لوگ بچ جاتے ہیں۔ آپ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے نہیں یہ تو بڑی غلط بات ہے، ایسے کیسے کسی نے قتل کر دیا تو پھر غلطی ہو گئی اب کسی کی جان لے لیں۔
جن کا بندہ قتل ہوتا ہے نا، کبھی آپ اس خاندان سے جا کے پوچھیں. اب ایک بندہ بھی ریسنٹلی آپ خبریں دیکھ رہے ہیں نا، آپ کو پتا ہے کہ میں کیا بات کر رہی ہوں. دیکھیں ایک انسان کیسے، اس کو پتا، اس کو ڈر نہیں ہے نا، اس کو پتا ہے کہ مجھے کیا ہوگا، تھوڑی دیر جیل میں بٹھا دیں گے، اس کے بعد مجھے چھوڑ دیں گے. اگر کسی کو یہ پتا ہو کہ اگر میں کسی کو قتل کروں گا تو چوراہے میں کھڑے کر کے مجھے قتل کیا جائے گا، تو پھر یہ کام کرتے ہوئے کوئی کروڑ دفعہ تو سوچے گا نا. ہم تو اتنی آسانی سے بات لے جاتے ہیں، اور پھر ایک کے بعد وہ دوسرے کو، وہی بندہ چل رہا پھر رہا ہوتا ہے لوگوں میں، پھر وہ اس کو ہمت ہو جاتی ہے، ایک دفعہ کیا تو وہ پھر دوسرے کے ساتھ بھی کر لیتا ہے. یہاں پہ آپ دیکھیے جن کے لوگوں، گیس اسٹیشن میں کتنے لوگوں کے قتل ہوتے ہیں. میں جانتی ہوں ایک فیملی کو، اسی طرح سے ان کے ہسبینڈ بیٹھے ہوئے تھے، وہ آیا بچہ، ینگ بچہ تھا، چھوٹا بچہ جیسے ہوتا ہے، ہی کیم ان دا اس کا جو گروسری اسٹور تھا، اس نے آ کے دھڑ 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 گولی ماری کیش رجسٹر سے کچھ پیسے لینے کے لیے، اور خاندان آج تک اتنے سالوں میں ابھی تک وہ ٹھیک نہیں ہو سکا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اصول جو ہیں وہ کہیں بھی آپ دیکھیے کہ اگر وہ ایک بندے کے ساتھ ایسے ہو نا، تو وہ کتنے لوگ جو بھی اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہوتے ہیں وہ کتنے ڈر جائیں گے. اب پھر کہا گیا کہ اگر تمہاری اس بات پہ دیت پہ بات ہو جاتی ہے کہ تم یہ کرتے ہو، تو پھر اس کی پیروی کرو، فاتباعن بالمعروف، اچھے طریقے سے، واداؤن، اور اس کو ادا کر دینا ہے، الیہ، اس کی طرف جس کی طرف یہ دیت جانی ہے، بے احسان، احسان اچھے طریقے سے. تو ادا کر دینے میں احسان کا طریقہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کا بات ہوگی کہ ٹھیک ہے جی میرے پاس ابھی اتنے پیسے نہیں ہے لیکن میں ہر مہینے دے دوں گا یا میں 1 سال کے اندر پے کر دوں گا. لیکن جب پے کرنے کی باری آئی تو پھر آپ ان کو تنگ کرنا شروع کر دیا. لیکن اب جو کہہ رہے کہ جو آپ نے اب فیصلہ کر لیا ہے نا، تو اس کو اچھے طریقے کے ساتھ کرو تاکہ آگے بات خراب نہ ہو. ذالک، یہ تخفیفن، یہ تخفیف ہے، رعایت ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، ورحمتن، اور یہ رحمت ہے. فمن اعتدی بعد ذالک، جو کوئی زیادتی کرے اس کے بعد، فلہ، اس کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے. اور تیسرا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے فی القصاص، بدلہ لینے میں، حیات، زندگی ہے، یا اولی الالباب، اے عقل مندو، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم بچ جاؤ. دیکھیے بنانے والا جس نے انسان کو بنایا ہے، جس نے ہماری پوری مشینری بنائی ہے نا، اس کو سب پتا ہے کہ اگر ایک دفعہ تم بدلہ لے لو گے تو تمہاری باقی لوگوں کی زندگی بچ جائے گی. اور یہی بات کہی ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ اگر تم اس کو معاف کر دیتے ہو نا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ جو پیسہ، اگر فار ایگزامپل کوئی بہت اللہ والے ہیں، بڑے، ان کو اللہ کا خوف بھی ہے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ چلو اب ہمارا تو نقصان ہو گیا، اب وہ جو جس نے کیا ہے اگر اس سے غلطی سے بھی ہو گیا اور وہ پچھتا بھی رہے ہیں، یا کوئی بھی ایسی ریزن ہو سکتی ہے، اور یہ معاف کر دیتے ہیں، وہ نہیں پیسہ دے سک رہے، دیت نہیں پے کر سکتے، تو وہ اس کو معاف کر دیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے یہ بھی بہتر ہے. اور یہ جو تم نے معاف کیا نا، وہ پیسہ جو تم نے اس کو معاف کیا، یہ تمہارا کفارہ بن جائے گا تمہارے گناہوں کا، اور قیامت کے دن تمہیں اس کا بدلہ ملے گا. اللہ اکبر. اب ہم کر رہے آیت نمبر 180. الحمدللہ. کتبہ، لکھا گیا، فرض کر دیا گیا، علیکم، تم پر، اذا، جب، حضرا، آ پہنچے، احدکم، تم میں سے کسی ایک کو، الموت، موت، ان اگر تارکا، وہ چھوڑے، خیرن، مال، وصیتن، وصیت ہے. اب دیکھیں یہ جو میں ابھی آیت پڑھ رہی ہوں، یہ آیت ایکچولی منسوخ ہو چکی ہے. میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ قرآن میں کچھ ناسخ منسوخ ہیں، تو انشاءاللہ جہاں جہاں آئیں گے وہ میں آپ کو بتاتی رہوں گی. تو پہلے یہ حکم تھا کہ جو بھی مال چھوڑ دو تو اس کی وصیت کرنا ہے، للوالدین، والدین کے لیے، والاقربین، اور رشتہ داروں کے لیے، قریبی رشتہ دار. دیکھیے اس زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس زمانے میں یہی حکم دیا ہوا تھا کہ جو وصیت ہے، جو مال تم چھوڑ کے جا رہے ہو، اس میں قرابت داروں کا بھی رشتہ ہے. بالمعروف، اچھے طریقے سے، حقن، حق ہے، علی المتقین، متقیوں پہ یہ حق ہے کہ یہ اپنی، جب وہ ان کا وقت آ جاتا ہے، جیسے پتہ ہوتا ہے کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، یا کوئی اللہ نہ کرے کوئی بیماری ایسی آ جاتی ہے کہ میرے پاس تھوڑا وقت ہے، تو وصیت کر دو کہ اپنے مال کو، کہ اپنے والدین اور جو رشتہ دار اراؤنڈ ہیں ان کے لیے اچھے طریقے سے ہو. یہ متقیوں کا یہ حق بھی ہے. فمن، پس جو کہ بدلہ، بدل دے، کی ضمیر جاری ہے وصیت کی طرف، جو کوئی اس وصیت کو بدل دے، بعد ما سمعہ، اس کے بعد کہ اس نے سنا اس کو،
اب دیکھیں سنا اس نے وصیت ابھی لکھی نہیں ہے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک سیکنڈ بھی بات لے کے آ رہے ہیں کہ اگر اس نے نہیں لکھی, اگر ایون اس نے کہا ہے, سنا ہے تو بھی, فَإِنَّمَا تو بے شک صرف اسمہ تو اس کا گناہ علی الذین ان لوگوں پر ہے, یبدلونہ جو اس کو بدل دیتے ہیں. تو وہ کہے کہ پروف تو ہے کوئی نہیں, اس نے تو مجھے ہی کہا تھا, تو اب میں تو رشتہ دار ہوں تو مجھے زیادہ مال مل جائے, یا جو بھی اس کی وصیت کو بدلنا چاہتا ہے. تو اگر اس نے سنا تھا اور اس نے وصیت نہیں بتایا اور اس نے اس کو بدل دیا تو اس کا گناہ اس پہ ہے. ان اللہ بے شک اللہ سمیع سننے والا ہے, علیم اور جاننے والا ہے. اچھا جی, اب اگلی آیت ہے 182. فمن پس جسے خوف ڈر ہو من محسن وصیت کرنے والے سے, جنفن ہوتا ہے کہ طرفداری کو کہتے ہیں, طرفداری کا, او اسمن یا گناہ کا, فاصلح تو وہ ٹھیک کر دے, اس میں اصلاح کر دے, بینہم ان کے درمیان, فلا تو نہیں اثما گناہ علیہ اس پر, ان اللہ بے شک اللہ غفور الرحیم بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اب دیکھیے اس میں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ہے کہ جس نے وصیت کی ہے اس نے ٹھیک وصیت نہیں کی, اسلام کے مطابق اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق وصیت نہیں کی ہوئی ہے, تو پھر اس کے بعد جو اس کی فیملی میں جو بڑے ہیں جن کو ان بات کی خبر ہے اور وہ یہ جانتے ہیں, اگر وہ اس کو چینج کر دیتے ہیں کہ نہیں جی یہ حق اس کا ہے, یہ حق اس کا, یہ حق اس کا ہے, تو ان پہ گناہ نہیں ہے. اب دیکھیے اس کے بعد جو اصل حکم ہے وہ کیا ہے, کیونکہ یہ بہت بڑی بات ہے وصیت. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بعض لوگ 70-80 سال جو عمر پاتے ہیں, ساری عمر نیکی کا کام کرتے ہیں اور آخر میں غلط فیصلہ کر دیتے ہیں وصیت کے بارے میں, یا جو بھی انہوں نے ڈویژن کرنی ہے اس کے بارے میں, تو وہ دوزخ میں چلے جاتے ہیں. اور بعض لوگ ساری زندگی چھوٹے چھوٹے غلطیاں ہو جاتی ہیں ان سے, نہ بڑی غلطیاں بس چھوٹے چھوٹے گناہ ان سے ہوتے رہتے ہیں, لیکن آخر میں وہ اصل فیصلہ صحیح فیصلہ کر جاتے ہیں اور جنت کے حقدار بن جاتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. یا ایھا الذین, اب یہ وہ حکم ہے جو پہلا منسوخ ہو گیا, تو اصل میں کیا حکم آیا تھا, اور آپ کو میں پہلے سے بتا دوں کہ وصیت میں یہ ہے کہ آپ صرف 1/3 کی وصیت کر سکتے ہیں, صرف 1/3 کی وصیت کر سکتے ہیں, اور وہ بھی کافی ہوتی ہے کہ, اور وہ جو 1/3 کی وصیت ہے نا, وہ آپ ان کے لیے کر سکتے ہو جو آپ اس میں حصے دار, جو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے باغے آئے گا وصیت کا بہت ڈیٹیل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا. اللہ تعالیٰ نے سارے جس کا کتنا حصہ ہونا چاہیے کتنا نہیں ہونا چاہیے پوری ڈیٹیل ہے سورۃ بقرہ میں, اور قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دے دی ہے. اب یہ ہے کہ وصیت جو 1/3 کی کرتے ہیں, تو آپ جن کا حصہ مقرر ہو چکا ہے ان کے لیے نہیں کر سکتے. آپ وہ وصیت جیسے آپ کے رشتہ دار اس کے اندر ڈیفینیٹلی نہیں ہے, اب یہ نہیں جو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فائنل حکم آ گیا, تو آپ ان کے لیے, آپ کو پتہ ہے کہ رشتہ داروں میں یہ غریب تھا, یا کوئی ایسے لوگ ہیں جن کو آپ دینا چاہتے ہو, یا کسی نیکی کے کام میں دینا چاہتے ہو, صدقہ جاریہ کے لیے دینا چاہتے ہو, تو 1/3 کی وصیت آپ کر سکتے ہو, آپ سارے کی نہیں کر سکتے ہو. یہ ہم ٹاکنگ اباؤٹ اسلامک طریقے سے. ڈیفینیٹلی آپ امریکہ میں رہتے ہیں یا کچھ ہے, وہاں تو آپ کو وصیت لکھنی ہوتی ہے اور آپ کو بتانا ہوتا ہے, ورنہ تو یہاں کا لا فرق ہے. لیکن اب جب آپ وصیت بھی لکھو تو ایون دو آپ تو مسلمان ہیں نا, تو ایون دو آپ امریکہ میں ہیں, تو آپ لکھیں گے جب وصیت, تو آپ کو یہ چیزوں کو دھیان میں رکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا ڈویژن دیا ہے. ٹھیک ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, کتب فرض کیا گیا, علیکم تم پر, الصیام, یہ والا اب وہ میں نے آپ کو جو بتایا ہے, یہ میں نے آپ کو وصیت کے بارے میں جو آگے اس کا حکم آئے گا, کیونکہ یہ حکم کینسل ہو گیا ہے, تو جو اصل میں اس کا حکم آئے گا وہ اس کے بعد آئے گا, تو میں نے ابھی آپ کو پہلے اس کے بتا دیا ہے. اب یہاں پہ جو آ رہا ہے کہ روزوں کے بارے میں, یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا 1/3 کا, انشاءاللہ یہ اس کی ڈیٹیل جہاں پہ آئے گی تو یہ آپ خود بھی ریسرچ کر سکتے ہو, اور آپ کو بہت مزہ آئے گا, کیونکہ بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا وصیت کے بارے میں. جب ڈویژن کرنی ہوتی ہے تو پھر ہم مشکل میں آ جاتے ہیں. اور میں بہت خوبصورت ایک بات مجھے جب سمجھ آئی, جب میں یہ چیپٹر پڑھ رہی تھی, کہ ہمارے ٹیچر بتایا کرتے تھے کہ دیکھیں ماں باپ ساری عمر پیسہ جمع کرتے ہیں, خود جو بھی جتنا بھی خرچ ہو, یہ زمین لے لی, وہ گھر لے لیا, وہ کاروبار میں یہ منافع لے لیا, وہاں پہ ہوٹلز بائی کر لیے, فار ایگزامپل وٹ ایور, جو بھی اپنی حیثیت کے مطابق یہ ہمارے بچوں کے کام آئیں گے.
اور جیسے ہی ان کا وقت ختم ہوتا ہے آپ دیکھیں انہی پیسوں میں سے وہی پیسہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ کہاں کا خرچ کرنا ہے نہیں کرتے نا، اور وہ جمع کریں، وہی پیسہ اولاد میں جب آتا ہے، جب ریویژن کی باری آتی ہے تو بہن بھائیوں ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں، وہی گردنیں اڑا دیتے ہیں ایک دوسرے کی، اسی پیسے کی خاطر جس کو آپ نے اولاد کی بہتری کے لیے آپ سوچ کے جمع کیا ہوتا ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یوں ہی تو نہیں آپ نے بتایا سارا کچھ کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ جب ہم اپنی مرضیاں شامل کرتے ہیں تو پھر یہی چیزیں آتی ہیں۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم روزوں کے بارے میں پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے، کیونکہ انشاءاللہ روزے بھی آنے والے ہیں، تو پھر ہم اس کے بارے میں ڈیٹیل پڑھیں گے۔ اور سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔